عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا اور ان کی غلامی نہیں کروں گا۔ سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نیب ترمیمی بل کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ریٹ کے اوپر بڑا اہم فیصلہ دیا ہے۔ آرمی چیف کا یوم دفاع کے اوپر پیغام کیسا، جبکہ بلوچ رہنما وفاق کو چھوڑنے لگے۔ اس کے علاوہ آج کی دیگر اہم خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے نیب ترمیم کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک ہی مرتبہ 23 نیب ترمیم کی تھی، جس کے تحت وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی یا جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس شکنجے میں آئیں۔ عمران خان صاحب نے اس ترمیم کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ریٹ کی تھی، جس میں وہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش بھی ہوئے تھے، ان کی فوٹو سامنے آئی تھی، اور آخرکار قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی بوگھ عناد اور ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دے دیا ہے۔ اور اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 6 جون کو نیب ترمیم کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے چیف جسٹس نے جمعے کو سنایا، اور بینچ میں شامل تمام ججز نے متفقہ طور پر نیب ترمیم کی بحالی کا فیصلہ دیا ہے، اور تاہم جسٹس اطہر امین اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو بلا وجہ کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قانون سازی خلاف آئین ہو تو بھی کالعدم کی جائے۔ واضح رہے کہ جون 2022 میں مسلم لیگ نون کی زیر قیادت پی ڈی ایم اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترامیم متعارف کروائی تھی، 23 نہیں 27، لیکن اس وقت کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اس کی منظوری نہیں دی تھی۔ تاہم بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا تھا اور بعد میں اسے نوٹیفائی کر دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے دیکھیے کہ متعارف کردہ نیب ترامیم کے تحت قومی احتساب بیورو 50 کروڑ سے کم مالیت کی خرد برد کی تحقیقات نہیں کر سکتا، ان کے 50 کروڑ سے زیادہ اگر کرپشن کریں تو پھر ہوگا۔ اس کے علاوہ نیب دھوکہ دہی کے ایسے کسی مقدمے کی تحقیقات نہیں کر سکتا جس میں ملزمان کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ 50 کروڑ کی ایک کرپشن کریں تحقیقات نہیں ہوگی، 49 کروڑ کی کر لیں، 51 کروڑ کی نہیں کرنا، دوسری کرپشن بھی اتنی کر لیں تو 50 کروڑ سے کم کرپشن کریں تو آپ کو کوئی نیب نہیں پوچھے گا۔ ترامیم کے ذریعے نیب کو وفاقی اور صوبائی ٹیکس کے معاملات کی تحقیقات سے بھی روک دیا گیا تھا، جبکہ ریگولیٹری اداروں اوگرا، نیپرا، پیمرا کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا تھا۔ اب یہ کافی لمبی چوڑی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر محض اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس چیز کو آگے نہیں لے کے گئے، جبکہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ بات میرے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لیکن یہ 27 ترامیم نہیں ہونی چاہیے، بے شک میں اس کے شکنجے میں کیوں نہ ہوں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اطہر امین اللہ، جسٹس منظور علی شاہ کی بھی اس میں کلاس لی، باقیوں کے اوپر بھی غصہ کیا اور اپنی مرضی سے نیب ترامیم کی جو چیزیں تھیں اس کو جاری اور ساری رکھا اور انہیں آن کر لیا۔ اب آتے ہیں دوسری آج کی اہم خبروں کے اوپر۔ اس میں آرمی چیف کے حوالے سے ایک یوم دفاع کے اوپر پیغام آیا ہے، اور بڑا چھوٹا سا پیغام ہے، میں اتنا ہی اس کے اوپر رکھوں گا۔ آرمی چیف کا یوم دفاع کے موقع پر کہنا ہے کہ روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ سربراہ پاک فوج جنرل عاصم منیر کا یوم دفاع کے دن کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔ آج بھی ٹارگٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، آج بھی یوم دفاع کے موقع کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ یاد آ رہے ہیں۔ یوم دفاع کے اوپر تو آپ کی ایسی تقریر ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں کے جسم کے اوپر سرکنڈے آ جائیں، سکتہ طاری ہو جائے، لوگوں کے جذبات ابھریں، لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پریڈ دیکھیں، ساری چیزیں کریں اور اپنے شہداء کو یاد کریں۔ لیکن آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردوں سے ہمیں خطرہ ہے، اور باقی دہشت گردی آپ کو بلوچستان اور باقی جگہوں میں، کوئٹہ میں، کے پی کے میں، ہر جگہ کے اوپر کچے کے ڈاکو سمیت نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو ڈیجیٹل دہشت گردوں سے اس لیے خطرہ ہے کہ وہ پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا اہم پیغام تھا۔ دوسری جانب باتیں چل رہی ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ماحول بن رہا ہے، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی جلسہ بھی کرے گی، اس کی بھی تیاریاں زور و شور سے ہیں۔ تاہم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وقت کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا، جو قیمت ادا کرنی پڑی کروں گا، میں 12 مہینے نہیں 12 سال جیل میں رہ سکتا ہوں۔ عمران خان اپنی بات کے اوپر ڈٹے اور وہ کہتے ہیں کہ میں حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کروں گا، میں جیل کے اندر تھا، میں جیل کے اندر ہوں، کئی سال رہ سکتا ہوں اور اپنی عوام کے لیے رہوں گا اور ان کی بہتری کے لیے۔ اب یہاں پہ عمران خان صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ وقت کی یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا، اور میرا قوم کو پیغام ہے کہ کبھی ہار نہیں مانوں گا،
بلوچستان میں پتلے بٹھانے سے مسائل بڑھ گئے ہیں, حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اختر مینگل بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ بہت خطرناک ہو رہا ہے. عمران خان کے بقول پھر وہ کہتے ہیں کہ خفیہ اداروں کو ملک کی بڑی جماعت پی ٹی آئی ختم کرنے پر لگا دیا گیا. خفیہ اداروں کا کام دہشت گردی ختم کرنا ہے. بلوچستان میں کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی اتنا ہی کرائسس ہوتے. اس کا حل ڈھونڈنے اور بندوقوں میں اس کا حل ڈنڈے اور بندوقوں میں نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ان کے منتخب لوگوں کو آگے آنے دیں. عمران خان نے یہ بات کرتے ہوئے مشورہ دیا. پھر کہتے ہیں کہ مجھے سبق سکھانے کے لیے بشرا بی بی کو 7 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کی گفتگو, اور اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے, کوئی ڈیل نہیں کر رہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکی مفاد کے اندر بات ہو سکتی ہے, چیزیں ہو سکتی ہیں, مگر میں کسی ایسی چیز کے اوپر اور کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کروں گا جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہو. اور جو میری کاز تھی, جو میرا ویژن تھا, جو ہمیں حقیقی آزادی چاہیے تھی, اس کے آڑے میں کوئی چیزیں آئیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونی ہیں. اور پرسوں جلسہ ہونا ہے سنڈے کو, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان آپ نے سن لیا. دوسری طرف ان کے ورانٹ گرفتاری جاری ہیں. عوام کو نکلنا پڑے گا. اگر عوام نہ نکلے تو میں پھر سے کہوں گا کہ پھر عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے, اور انہوں نے اس چیز کو وجہ بنا کے اور پریشر ڈیولپ کرنا, اور جلسے سے قبل یہ بات پھیلا دینا کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہونے لگا اور اس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ بھی اس طرح کی ایک سازش ہے جس کے تحت یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. 3 بڑے اہم نقطے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں آگے ہے بلوچ وفاق کو چھوڑنے کو تیار ہو چکے ہیں, اور اس سلسلے میں دیکھیے کہ سردار اختر مینگل کے بعد بلوچستان کے اور بھی بہت بڑے بڑے سیاستدان پارلیمانی سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں. سینئر صحافی احمد میر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے. دوسری جانب ملک کے 8 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں, نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ ایک رپورٹ ہے جس کے تحت ملک میں 8 کروڑ سے زائد افراد نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. پاکستان کے عوام مسائل میں گرے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے. وزارت صحت کے مطابق پاکستان میں 8 کروڑ افراد نفسیاتی مسائل کے شکار ہیں. پاکستان میں ذہنی امراض میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. وزارت صحت نے اعداد و شمار قومی اسمبلی میں پیش کر دی, اور وزارت صحت کے مطابق پاکستان میں 8 کروڑ افراد نفسیاتی مسائل میں مبتلا. ملک کے تمام بڑے اسپتالوں میں نفسیاتی علاج کی سہولیات موجود ہیں. میڈیکل کالجوں میں ذہنی امراض اور شعبہ نفسیات بھی کام کر رہے ہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں رائے حسن نواز نے کہا, بانی پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہونے والی ہیلتھ کارڈ سروس بند ہو گئی, عوام کو سہولت دی گئی تھی, کیا اس کی بندش کی سیاسی وجوہات ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر جام کمال نے جواب دیا کہ حکومت نے سیاسی وجوہات کی بنا پر کوئی سروس بند نہیں کی. کارڈ کے پروسیس کی وجہ سے اسلام آباد میں کچھ بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں, اس لیے اسلام آباد اور گلگت بلتستان کی حد تک سروس معطل ہے. اسٹیٹ لائف سے ملا ہوں, جلد بحالی کی کوشش ہوگی. اب آخری نقطہ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر صرف پنجاب کی سرزمین پر کتنے کیسز بنے اور مقدمات. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں. سابق وزیر اعظم کے خلاف پنجاب کے مختلف اضلاع میں 48 مقدمات درج ہیں, جبکہ ایف آئی اے میں 1, اینٹی کرپشن میں 2 اور نیب میں 3 انکوائریاں زیر التوا ہیں. اب آگے دیکھیں تو جسٹس فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر درج مقدمات کی تفصیلات کی درخواست پر سماعت کی, اور دوران سماعت پنجاب پولیس, اینٹی کرپشن, ایف آئی اے اور نیب نے درج مقدمات اور انکوائری رپورٹ جو ہیں وہ جمع کروائی, جس کے بعد پتہ چلا کہ ایک ہی شخص کے اوپر ایک ہی صوبے میں 48 مقدمات ہیں, اور یہ مقدمات صرف ان کو پھنسانے کے لیے, مشکل میں ڈالنے کے لیے یہ سارے عمل جو ہیں وہ کیے گئے. تو آگے چل کے جلسے کے بعد کس طرح کے حالات ہوں گے, جلسے سے پہلے کی کیا صورتحال ہوگی, جلسے کے دن کیا چیزیں ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے لیے 8 سپتمبر کا جلسہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ کافی بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وہ چاہے پی ٹی آئی کے مزید اوپر پریشر پڑے یا اور چیزیں ڈیولپ ہوں, کچھ نہ کچھ ہوگا اور بہت بڑا ہوگا. اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.